حسن ایوب صاحب کیا کہیں گے؟ آپ دونوں بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، کچھ پارٹی کے اندرونی واقعات یہ جو ہو رہے ہیں کافی جو ہے مطلب عجیب و غریب قسم کا یہ معاملہ لگ رہا ہے. Who is the guilty کیا party؟ عجیب معاملہ لگ رہا ہے. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اس سے زیادہ چین کس بات پر لکھے جو ہو رہا ہے؟ نہیں، راوی تو چین لکھ رہا ہے، لیکن ان دو اطراف وہ جنہوں تو سڑک پہ مار کے دستگیر ہو گئے. آپ ظاہر ہے وہاں پہ تو چین نہیں ہے نا. اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بری بات ہے. دیکھیں فزیکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان سے آپ لاکھ اختلاف کریں، فواد چودھری صاحب کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن مجھے اب ان کے آپسی جو ایشوز ہیں ان کی نیٹی گریٹیز نہیں معلوم کہ یہ کس بات کے اوپر. دیکھیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا انسان کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن فواد چودھری نے تو ابھی ریسنٹلی بڑا سفر کیا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے گرفتار بھی رہے، اندر بھی رہے، اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری اس ٹائم کے اوپر کیوں اس نیچ پہ پہنچے، یہ ایک کوشچن ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ریزن کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے جی کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے، مطلب فیل کیا آپ کو کیا آتی ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ان کو تکلیف تھی شعیب شاہین سے، جس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ تنگ آ کر یہ جو ہے اقدام اٹھایا ہے. لیکن کیا وہ تنقید اس لیول کی تھی کہ وہ فزیکل ہوتے اس بات پر؟ تو یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. رؤف حسن صاحب جو ہے وہ 5 کروڑ روپے لے چکے، فنڈنگ لے چکے، اور پھر انہوں نے جو سب سے خصوصی بات، جو مین بات کی کہ جناب یہ لوگ جو ہے را کی کمپین کو جو ہے نا اپنا ٹھپا لگا رہے ہیں. تو بھجن یہ تو وہی بات ہے جو کئی ماہ سے میں کر رہا ہوں جبران الیاس سے متعلق کی ہے نا، یہاں پر فورم پر کی ہے، آپ کے ساتھ کی ہے. تو یہ وہی بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب آج کر رہے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ سیاسی کمیٹی کا ان کے خلاف جو اعلامیہ تھا اس سے پہلے محب وطن پاکستانی بنتے ہوئے فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے. اس کو ریز کرنا چاہیے تھا نا فواد چودھری صاحب کو. ہاں وہ انہوں نے عادل راجہ کو کئی دفعہ کوٹ کیا، ٹویٹ کیا، وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اس وقت نہ عمران خان صاحب ریلیونٹ ہے، نہ تحریک انصاف ریلیونٹ ہے. ہمارا فوکس ان کی لڑائیوں کے بجائے ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے آن گورننس ایشو. ہم دیکھیں میڈیا کو بھی 2 سال سے تقریباً ہم اسی ایشوز پہ پڑ گئے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی حکومت کی کیا کیا کمزوریاں، ہم حکومت کی خامیوں کو اجاگر کریں جن کے گورننس ہے جو اس وقت حکمران ہیں، نہ کہ ہم اپوزیشن کے اوپر ہم جا رہے ہیں، جو کہ آپ کو شاید میری بات پسند آ رہی ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سے فوکس رکھیں حکومت کے اوپر، ان کی گورننس کے اوپر، وزراء کی کارکردگی کے اوپر، محکموں کے اندر کرپشن کے اوپر. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور عمران خان، پی ٹی آئی، اٹس آل ڈن. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بندے سڑک پہ لڑ پڑے ہیں، ایک بڑی پارٹی کا حصہ ہے، ایک سابقہ ہیں وہ، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ابھی بھی ہیں، اور دوسرے موجودہ ہیں. ایک بڑی سٹوری تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کور ہوئی. تو میرے خیال میں کامنٹ کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے. میں تو خالی یہ چاہتا تھا کہ جناب جس طرح فواد چودھری صاحب نے جب فزیکل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، جب ان کے وزیر تھے، ایک دفعہ بلکہ 2 مرتبہ صحافی حضرات تھے ان کو نشانہ بنے تھے، تو اس وقت ان کی جو کور کمیٹی تھی، کیبنٹ تھی، یا جو ان کی اس وقت کی کیا کہتے ہیں دیگر جو کمیٹیز تھی، انہوں نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کہ وہ صحافی تھے اس لیے اور یہ اپنا ورکر ہے اس لیے؟ تو دیکھیں آپ کا اصول بدل گیا. صحافی کو پڑے مار، ٹھیک ہے، میرا ان دونوں صحافیوں کے ساتھ میں لائک مائنڈڈ نہیں ہوں، لیکن وہ جرنلسٹ تھے نا اور یہ وزیر تھے، تو اس ٹائم جو ہے وہ چیز سب 7 خون معاف تھے. لیکن آج جو ہے وہ وہی چیز بہت بڑا جرم بن گیا ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ کل جرم نہیں تھا تو پھر آج بھی جرم نہیں ہونا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب، اب فواد چودھری صاحب پارٹی کی بڑی قیادت ہے، سلمان اکرم رائے صاحب ہے، پارٹی کی جنرل سیکرٹری ہیں، بانی پی ٹی آئی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، الیکٹ کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب سپوکس پرسن ہے پارٹی کے، ظاہر ہے پارٹی کا بیانیہ وہ دیتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کر دی. رؤف حسن صاحب پارٹی کے تھنک ٹینک ہے، ان کے اوپر ایک بڑا الزام لگا دیا ہے 5 کروڑ روپے کا کہ انہوں نے مختلف جو ہے مدوں کے اندر انہوں نے تنخواہ لی ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے، مجھے پتا ہے آپ کی رائے ہمیشہ فواد چودھری صاحب کی جو سیاسی کے حوالے سے، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بڑی اچھی رہی ہے، اور وہ آڈٹ مانگ رہے ہیں فواد چودھری صاحب ان لوگوں نے یہ جو پیسے ان کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب اگر یہ اسی ٹویٹ کے نیچے وہ اپنا حساب کتاب دے دیں اور جواب دے دیں، لیکن یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اندر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ہمارے پاس خبر تو یہی ہے دونوں طرف کی ملاقات ہوتی ہے، باہر آگے پھر
لڑنے کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ کے پاس کوئی اندر کی سٹوری ہے تو چوہدری صاحب وہ بھی شیئر کیجئے گا. اندر کے لاہور میں بیٹھا ہوں, واقعات ادھر ہو رہے ہیں تو میں کہاں سے نہیں تو آڑے دو تین ہاتھ باتیں بڑے لمبے نے چوہدری صاحب. اچھا چلیں جی بتا دیں 2-3 باتیں. anyway that's what you think. تو وہ پہلی بات تو ہے کہ کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نو میٹر واٹ. یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. یعنی فواد صاحب جتنی ان کی سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ ذاتی طور پر بھی اتنی بردباری کا مظاہرہ کریں تو بہتر ہے ان کے لیے. ابھی بھی وہ وقت ہے کہ پیچھے ہٹے, اور یہ الزامات تراشی اور یہ میرے خیال ہے ان کو نہیں زیب دیتا. پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. جب ان کا سگا بھائی بھی ان کو نہیں ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں رہا تو باقیوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ مار پیٹ والی بات تو 100% غلط ہے. پھر وہ شاہین یا جو ہے شعیب شاہین صاحب جو ہے ان کا گروہ کہتا ہے جی ہم نے بھی ان کو بہت مارا ہے, بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو مار لیا تو پھر ایشو کیا ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ جی وہ تو اب ریلیونٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. خواہشاں کوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھرتا, ذرا تھوڑا انتظار کر لو, کوئی ایسی گل نہیں. اور خاور صاحب جو آپ لوگوں نے USAID کا پیسہ اڑایا ہے اور کئی $1 ملین جو ہے کھا گئے ہیں پاکستان میں, اور جس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر توجہ دیں. کئی $1 ملین ایک بندہ اور ایک NGO بنا کے ان کے اوپر ذرا تھوڑی توجہ دے کہ یہ اب کس نے جواب دینا ہے, اور کیا جنہ گاجراں کھادیاں نے ہن انہاں دا وقت آ گیا کہ انہاں دے ٹھڈ 'ਚ پیڑ ہو رہی ہیں.